حکومتی طرف سے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی تو پھر مافیاز جو ہیں وہ اپنے دانت تیز کر لیتے ہیں کہ حکومت نے جو پالیسی دی ہے وہ پالیسی ڈھنگ کی پالیسی نہیں ہے۔ 2200 روپے کے مطابق میرے پاکستانیوں کو آٹا ملا، انہوں نے اونے پونے ہم سے لے کے اور پھر اس کو ہولڈ کیا، تو حکومت اس کا تدارک کیوں نہیں کرتی؟ یہ میں کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں بتا رہا، یہ صرف نااہلی نالائکی، میں چنچی رکشے پہ تو نہیں کوئی 10 بورے یا جو 6 بورے کہے ہیں میں 6 بورے اٹھا کے وہ میں لے جاؤں۔ 3000 میں اور 3200 روپے میں خرید کر رہے ہیں تو ان کا تدارک کون کرے گا؟ جو خرید کی جا رہی ہے کیا ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ سوئی ہوئی ہیں؟ 15 دن کے بعد یہ نظر نہیں آئے گی، یہی گندم جو ہے وہ مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہوگی۔ آج گندم کھلے عام منڈیوں میں آپ دیکھیں بہاؤ تاؤ لگ رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے ایسے کیا جاتا ہے، اور ایکسپورٹ تو ہماری سرے سے ہی ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے جو ایپ کے ذریعے کہا ہے اس کا تو ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن۔ میں پاکستانی ہوں، میں کسان ہوں، اور اس دھرتی کا سینہ چیر کے اپنے محب وطن پاکستانیوں کے لیے اناج مہیا کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، صورتحال کچھ اس طرح کی دیگر گوں ہے جہاں پہ پاکستان اتنے مسائل کا شکار ہے اور اتنی مشکلات کا شکار ہے، اس کے باوجود اس گھڑی میں بھی کسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے، مگر حکومتی طرف سے ہمیشہ کسانوں کو جو ہے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، اور کسان جو ہے وہ ہمیشہ پریشان رہا ہے۔ نہ تو کسان اپنے کوئی بچوں کو بہتر مواقع دے سکا، نہ کسان ان کو تعلیم دے سکا، نہ صحت دے سکا، نہ اپنے بچوں کو صاف ستھرا ماحول دے سکا۔ مگر چونکہ کسان سے بڑھ کے میں کہتا ہوں کوئی محب وطن ہے نہیں، اللہ رب العالمین ہے، اور وہ پالنے والا ہے عالمین کو، اور پالنے کی ذمہ داری سونپی ہے کسان کو۔ جب کسان محنت کرتا ہے، گرمی اور سردی کے اندر محنت کرتا ہے، رات اور دن میں محنت کرتا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، اور وہ فصل کاشت کر کے جب اس کے برداشت کا وقت آتا ہے وہ اپنے خواب بنتا ہے، وہ اپنے خوشیاں جو ہے وہ سموتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ اب فصل تیار ہے اور اس میں سے مجھے آمدن آئے گی، اور میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، میں بچوں کی شادی کروں گا، میں بچوں کی تعلیم پہ خرچ کروں گا۔ اور جب وقت آتا ہے تو پھر مافیاز جو ہیں وہ اپنے دانت تیز کر لیتے ہیں، جس طرح آج ہو رہا ہے، گندم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حکومت نے جو پالیسی دی ہے وہ پالیسی ڈھنگ کی پالیسی نہیں ہے، وہ ایک ایسے لوگوں نے بنائی ہے جو مافیاز کو ہر صورت میں فائدہ پہنچانے کے در پہ۔ آپ دیکھیں کہ اگر میری جو ہے وہ 40 من پیداوار ہوتی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ میں آپ سے 15 من خرید کروں گا، تو پھر باقی جو ہے وہ کہاں لے کے جائے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر باقی جو خرید کریں گے، میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے سال جب 2200 روپے میں کسان سے گندم خرید کی گئی، اور پھر کیا 2200 روپے کے مطابق میرے پاکستانیوں کو آٹا ملا؟ یقیناً نہیں ملا۔ وہ اس لیے کہ حکومت کی ناکام پالیسی کی وجہ سے، کہ انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی، اور انہوں نے اونے پونے ہم سے لے کے اور پھر اس کو ہولڈ کیا، تو حکومت اس کا تدارک کیوں نہیں کرتی؟ یہ میں کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں بتا رہا، کوئی راکٹ سائنس ایسی نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آ سکے۔ یہ صرف نااہلی، نالائکی، اور ایک اپنے ہوس کو جس طرح سے پورا کیا جا رہا ہے، جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھی کسان جو ہے وہ کس قدر پریشان ہوگا۔ اب مجھے بتائیں کہ مجھے کم از کم جو ہے وہ 200 بیگ ملے
تب میں اپنی ٹرالی کے اوپر جو ہے وہ میں گوداموں پہ لے جا سکتا ہوں. میں چنگچی رکشے پہ تو نہیں کوئی 10 بورے یا جو 6 بورے کہے ہیں میں 6 بورے اٹھا کے وہ میں لے جاؤں. پھر انہوں نے یہ اس بات کو یقینی نہیں بنایا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر خرید کر رہا ہے کیا وہ جو قیمت امدادی جو ہمیں منظور نہیں ہے 3900 روپیہ مقرر کر دی، زبردستی مقرر کر دی، نہ ہمارے اخراجات کو دیکھا اور نہ ہی اس بات کو دیکھا کہ اتنے اخراجات بڑھنے کے باوجود بھی جو ہے گندم کا وہی ریٹ جو پچھلے سال تھا وہی اب ہے. تو ان لوگوں کو جو ہم سے 3000 میں اور 3200 روپے میں خرید کر رہے ہیں تو ان کا تدارک کون کرے گا؟ مجھے بتائیں. جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس انتظامیہ ہے، مجھے بتائیں کہ یہ جو خرید کی جا رہی ہے کیا ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ سوئی ہوئی ہیں؟ وہ یقیناً رپورٹ کرتی ہوں گی، وہ بتاتی ہوں گی کہ اس وقت جو ہے وہ گندم 3200 اور 3300 میں خرید کی جا رہی ہے، اور یہی گندم آپ دیکھیے گا کہ 15 دن کے بعد یہ نظر نہیں آئے گی، اور اس کے بعد پھر یہی گندم جو ہے وہ مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہوگی. جب کسان کو دینے کا وقت آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ حکومت بھی جو ہے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتی ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر کو تو کوئی شرم کرنی چاہیے. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ جہاں آپ کما رہے ہو، صنعت کار ہو، وہاں پہ کسان کا بھی حق بنتا ہے، اور کسان کو اس کا حق دیں. جو گورنمنٹ نے کم از کم قیمت مقرر کی ہے اس کے مطابق تو آپ دیں. تو میں حکومت وقت سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے کیا تدارک کیا ہے؟ آج گندم کھلے اب منڈیوں میں آپ دیکھیں بہاؤ تاؤ لگ رہے ہیں، اور یہی 3200 اور 3400 کہیں 3000 جو ہے وہ بک رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس کے اندر حکومتوں کی نااہلی ہے، اور جو فیصلے کی قوت ہے وہ نہیں ہے، بر وقت فیصلے نہیں ہیں. یہ جان بوجھ کے ایسے کیا جاتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ ایک آسان شکار ہے کسان، اس کو ہر حال میں جو ہے وہ کھانا ہی کھانا ہے، اور اسی سے ہی یہ ان سب کے پیٹ اسی سے ہی پلتے ہیں. چاہے فرٹیلائزر والے ہوں، چاہے ٹریکٹر انڈسٹری والے ہوں، چاہے ٹیکسٹائل مل والے ہوں، چاہے آپ کے فلور مل والے ہوں، چاہے آپ کے جتنے بھی سیکٹر ہیں وہ اسی کسان کے را مٹیریل کی وجہ سے جو ہے آپ کی شوگر ملیں ہوں وہ پلتے ہیں. ان کے محلوں کے جو دیپ ہیں وہ کسان کی خون پسینے کی کمائی سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. لیکن کسان کو دیتے ہوئے ان کو جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی رویہ رہا حکومت وقت کا تو پھر آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم امپورٹ کو بڑھاتے جا رہے ہیں، اور ایکسپورٹ تو ہماری سرے سے ہی ختم ہو گئی ہے. ہمیں اپنے ملک کا احساس کرنا چاہیے. میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ارے بھائی اپنے ملک کے لیے سوچئے، اپنے ملک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سوچیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کاٹن کا مرحلہ آنا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ادھر سے کسان کس قدر پریشان ہے، اور جو طریقہ کار بنایا گیا ہے وہ اپنے ایپ کے ذریعے دینے کا وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہوگا. یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو ایپ کے ذریعے کہا ہے اس کا تو ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں نکلا. تو آپ نے پالیسیز کو اس طرح کا بنایا ہے کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے کہ ہم جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو پالیسیوں کو درست کریں. ہم کاٹن کے حوالے سے جو ہے اس کو بھی ہم دیکھیں
کہ آگے کاٹن آ رہی ہے، ہم کسان ادھر پریشان ہیں اپنے، تو پھر دن بدن جو ہے وہ اس میں گراوٹ آئے گی، اس میں جو ہے جب کسان بددل ہوگا اور ہو چکا ہے جو، تو حکومت وقت کو چاہیے ہوش کے ناخون لے اور ان مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے میں سنجیدہ ہو، اور کسانوں کو اس کے اندر لے، کسانوں کو، کہ کسان جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اور کسان کو جو ہے وہ بچایا جائے اس مافیات سے۔ تو میں یہ اپیل کرتا ہوں جو آرمی چیف ہیں ہمارے، جنہوں نے گرین انیشیٹو پروگرام شروع کیا تھا جس کو ہم نے سپورٹ کیا، تو میں جنرل آصف منیر سید صاحب سے یہ گزارش کروں گا، ایس آئی ایف سی جو ہمارا ادارہ زراعت کے لیے کام کر رہا ہے، مجھے بتائیں کہ اگر چھوٹا کسان دیکھیں، اگر اس کو آپ اگنور کریں گے تو آپ 25 کروڑ کی آبادی کو آپ فیڈ نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھلے جتنی بڑی بڑی کمپنیوں کو ساتھ ملا لیں، یہ چھوٹا کسان ہی ہے جو اس چیز کو دیکھتا ہے۔ آج انہی الفاظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے، اور پاکستان کو سرسبز و شاداب رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔